آپ کے اندر دم ہونا چاہیے, تھوڑے اب ڈیپتھ ہونی چاہیے. جو بندہ صرف باتونی ہوتا ہے نا, وہ بہت جلدی پکڑا جاتا ہے. تو ایک تو آپ کے اندر کانٹینٹ ہونا چاہیے, حکمت ہونی چاہیے, تو آپ بولو گے تو وہ بات. In the perplexities of human nature comes the harrowing realization that man is but a humble soul. اب میں جو بات بولی ہے, میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں مجھے سمجھ نہیں آئی, نہ آپ کو آئی ہوگی اور نہ میری آڈینس کو آئی ہوگی. صحیح. لیکن سامنے والا ہکا بکا رہ گیا, وہ یہ تو انٹلیکچوئل بیٹھا ہے. الحمدللہ میں بالکل اس پارٹی کا حصہ نہیں ہوں جو سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹیلنٹ نہیں ہے یا ہمارے پاس ایجوکیشن کی وہ کوالٹی نہیں ہے. ان دا انسٹیٹیوشن وی ہیو اٹ, بٹ اس وقت پتہ نہیں ان کے ذہن میں کیا گزرا, انہوں نے مجھے اس وقت روکا, انہوں نے مجھے ڈانٹا, انہوں نے کہا کہ کیا کر رہے ہو, اور ایک دن دے آئے ہو نا, یو آر گونا کمپلیٹ دس کمپٹیشن. ہم نے خود کیا سب کچھ, یونیورسٹی کا کوئی ہاتھ نہیں تھا. آبویسلی سینٹیمنٹس آتی ہیں, بکاز دن رات آپ خود ٹرین کرتے ہیں, آپ جاتے ہیں, جیت کے آتے ہیں. لیکن ایک بہت ایروگنٹ اسٹیٹمنٹ ہوگا, a very honest statement would be that at the end of the day وہ ایک انسٹیٹیوشن ہی تھا جس نے پاکستان کے برائٹسٹ لوگوں کو ایک کمرے میں لایا آپ کے لیے. فیم ایک بہت عجیب چیز ہے. میں نے جو سیکھا کہ آپ فیم کیا کرتی ہے, آپ کو 2 دن کے لیے آسمان پہ پہنچا دیتی ہے, پھر آپ کو وہاں چھوڑ دیتی ہے, اور پھر آپ گرتے ہو. بکاز ہر کوئی آپ کو ہر وقت تھوڑی عزت دے گا, اور نہ تو ہر کوئی آپ کو یاد رکھے گا. آج 4 مہینے ہو گئے, آج آپ نے بلا لیا الحمدللہ, لیکن لوگ بھول جاتے ہیں. تھنگس گو, دے گیٹ بیریڈ. تو جس وقت آپ بالکل اپنی پیک پہ ہو, اس وقت سمجھ جانا کہ یہ عارضی ہے, کہ دس از آل ٹیمپریری. یہ ایک بہت امپورٹنٹ لرننگ تھی میرے لیے, کہ آپ اس چیز کو کرتے ہو شوق سے. اچھا, یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کوئی چیز شوق سے کرتے ہو لیکن آپ اس میں اچھے ہو. میں بہت شوق سے گولف کھیلتا ہوں, لیکن میں برباد ہوں گولف میں, بالکل نہیں. اچھا, ہو سکتا ہے کہ آپ کوئی چیز اچھا کرتے ہو لیکن شوق نہ ہو. میں نے نیسلے کے اندر سیلز کا کام کیا ہوا ہے, الحمدللہ بہت اچھا پرفارم کیا, لیکن مجھے بالکل مزہ نہیں آیا. اچھا, کوئی چیزیں آپ شوق سے بھی کرتے ہو, اچھے بھی ہو, لیکن پیسے نہیں ملتے. یہ ہمارے کرکٹ, آپ اسپورٹس کا مثال لے لیں. اینڈ لاسٹلی وہ تینوں چیزیں ہیں, لیکن دنیا کو اس چیز کی ضرورت نہیں ہے, تو آپ کوئی نیٹ امپیکٹ نہیں بنا رہے. السلام علیکم ایوری ون, آئی ہوپ یو آل آر ڈوئنگ گریٹ. عام آدمی حاضر ہے عام آدمی پوڈ کاسٹ کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ. ہم پاکستان کے بارے میں آج کل دن بھر میں کوئی 10 سے 15 چیزیں نیگیٹو روز سنتے ہی رہتے ہیں, اور کبھی بجلی کے مسئلے, کبھی انفلیشن کے مسئلے, کبھی انفراسٹرکچر کے مسئلے, کبھی سیاسی کوئی بحران آیا ہوا ہے. لیکن اس طرح کی ساری چیزوں کے باوجود بھی پاکستان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کنٹینیوسلی کام کر رہے ہیں پاکستان کا برائٹر امیج دنیا کو دکھانے کے لیے. ان کی مسلسل کوشش ہے کہ پاکستان کا وہ امیج جو کہ جس کو ہم کہتے ہیں ریئل پاکستان, وہ امیج لوگوں کی نظر میں آئے, وہ امیج دنیا کو دکھے. اور اس کے لیے کئی لوگ پاکستان میں آج بھی ایسے ہیں جو کہ دن رات محنت کر رہے ہیں. اسی طرح کے ایک بچے کو ہی میں کہوں گا کہ اسی طرح کے ایک بچہ ہماری پوڈ کاسٹ میں آج ہمارے مہمان ہیں. ان کا نام ہے روہیل حسن صدیقی. روہیل جو ہیں وہ ایک پبلک اسپیکر ہیں, اور انٹرنیشنلی ڈبیٹ کمپٹیشنز میں انہوں نے ابھی ریسنٹلی بھی یونائٹڈ نیشنز ہارورڈ کے اندر یونائٹڈ نیشنز کے ایک ایونٹ میں انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا ہے, اور وہاں پہ انہوں نے جو ان کی جرنی رہی اس سے ریلیٹڈ ہم ان کے بارے میں ان سے بات کریں گے, اور جانیں گے کہ کیا اپس اینڈ ڈاؤنز انہوں نے اس جرنی کے دوران دیکھے, پلس آج کل یہ اس ایونٹ کے بعد آج کل کیا کر رہے ہیں, کس طریقے سے آگے لے کے چل رہے ہیں چیزوں کو. تو ہم ان کی جرنی, جو کہ فی الحال ایک چھوٹی سی جرنی ہے لیکن اس میں بات کرنے کے لیے بہت کچھ ہے, تو بات کریں گے ہم آج روہیل کے ساتھ. اور بغیر کسی ڈیلے کے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ روہیل کیا کہنا چاہتے ہیں. السلام علیکم روہیل. وعلیکم السلام. کیا حال ہے آپ کے؟ بالکل ٹھیک, الحمدللہ. روہیل, بہت شکریہ یار کہ آج تم نے ٹائم نکالا ہماری اس پوڈ کاسٹ کے لیے, اور بہت مجھے خوشی ہو رہی ہے تم کو یہاں پہ دیکھ کے, بیکاز کیونکہ اپنے ملک سے ریلیٹڈ نا ہم لوگ آج کل ٹائم ایسا آ گیا ہے کہ نیگیٹو چیزیں ہر طرف سے دن میں 10 دفعہ سنتے ہیں, اور پازیٹیو چیزوں کو جو ہے نا وہ ڈسکس کرنے کا ٹائم ہمیں بڑا کم ملتا ہے یا ملتا ہی نہیں ہے. تو روہیل, مجھے یہ بتاؤ کہ کیا ہو رہا ہے آج کل. سب سے پہلے فرسٹ آف آل تھینک یو سو مچ, آپ نے بلایا, بہت اچھا لگا کاشف بھائی. اور آتے ساتھ ہی آپ سے میں نے سوال پوچھا تھا کہ اس پوڈ کاسٹ کا مقصد کیا ہے, ویژن کیا ہے, اور آپ نے بتایا کہ ایک عام آدمی کی آواز آپ میسج تک پہنچا رہے ہیں. تو بہت خوشی ہوئی, کیونکہ بہت لوگ آج کل پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں لیکن ایک مقصد کے ساتھ کوئی کر رہا ہو, ایک ویژن کے ساتھ, تو
اس میں ایک میننگ آتی ہے, اور الحمدللہ I'm very happy that I can contribute to this. So I just graduated May 2024. It's been around 3 months now. Okay. So alhamdulillah I graduated from LUMS and in management sciences. اور میں کراچی آ گیا ہوں. I'm working as a full-time trainer. I'm establishing a public speaking company known as Master Orator. Okay. So I've been trying to work with people in Pakistan. ان کی پبلک اسپیکنگ اینڈ ڈیبیٹنگ اسکلس پہ کام کر رہا ہوں. یونیورسٹی اسٹوڈنٹس, اسکول اسٹوڈنٹس اینڈ ایون پروفیشنلس کو ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے. تو آئی ایم اسٹل ان دا شیڈوز, مطلب ابھی لانچ نہیں ہوا, انشاءاللہ I'm going to launch it sometime in August. So working on that right now. Okay. تو روہیل, فیبرری 2024 کتنی امپورٹنس رکھتا ہے تمہاری لائف میں؟ الحمدللہ کافی امپورٹنس رکھتا ہے. ہاں, اور کیا وجہ ہے بتاؤ؟ یہ ساری چیزیں مطلب مجھے تمہارے منہ سے سننا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ یہ چیزیں تمہاری لائف میں اتنی زیادہ, یہ منتھ تمہاری لائف میں, یہ ایئر تمہاری لائف میں اتنا امپورٹنٹ ہے. تو الحمدللہ پچھلے 9 سال ہو گئے ہیں میں ڈبیٹس میں ہوں, اسپیشلی ماڈل UN ڈبیٹس, اور بچپن سے کرتا آ رہا ہوں. اور جو چیز آپ بچپن سے کر رہے ہوتے ہیں تو پھر اس کو ایک بہت ہائی ویژن پہ سوچتے ہیں, ہائی ڈریمز ہوتی ہیں. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ڈریمز ایٹ دا ہائیسٹ اسٹیج ایکسیسیبل نہیں ہوتی. مثال دیتا ہوں, کرکٹ کھیل رہے ہیں تو ٹو پلے کرکٹ آن دا ہائیسٹ اسٹیج, یا ٹینس کھیل رہے ہیں, I met the number 2 tennis player of Pakistan yesterday only. There comes a cap کہ آپ ہائر لیول پہ جا نہیں سکتے. الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا کہ فیبرری 2024 میں ڈبیٹس کی ایپیٹمی پینیکل پہ کمپیٹ کرنے کا موقع ملا. I represented Pakistan at Harvard University. ادھر ورلڈز موسٹ کمپیٹیٹیو and prestigious model UN competition hota hai, and I was the captain of the LUMS team. Alhamdulillah we competed, and like every fairy tale, alhamdulillah we went and won as well. So for that reason it's a very special one to me. ٹھیک ہے. تو روہیل کیا تھا اس کمپٹیشن میں؟ لائک یہ کمپٹیشن تو پچھلے کئی سالوں سے چلتا چلا آ رہا ہے, تو ہمارے یہاں کیا ہم لوگ اس کمپٹیشن کے اندر ہر سال جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کر رہے ہوتے ہیں پاکستان سے؟ اچھا, تو پاکستان ابھی ریسنٹلی اسٹارٹ کیا ہے. اس میں لائک 3 years 3 editions where we went and competed. پہلے سال ہم نہیں جیت کے آئے لیکن بہت کچھ سیکھ کے آئے. پھر پچھلے سال ہم جا کے جیتے اور اس سال واپس ہم جیت گئے. تو الحمدللہ within 3 years we've won the competition twice. تو تم اس ٹیم کے کیپٹن تھے روہیل, کیا تم نے دیکھا کہ تمہارے جو دوسرے ٹیم ممبرس تھے ان کی جو پارٹیسپیشن تھی, یا ان کی پارٹیسپیشن جو تمہیں ریکوائرڈ تھی, تمہارے دماغ میں کیا چیز تھی کہ میں ایسے لوگوں کو سلیکٹ کروں جو جا کے ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے مجھے یہ چیمپئن شپ جتوا دیں؟ تو ہمارا سلیکشن پروسیس بہت ریگرس ہوتا ہے. آپ پوری یونیورسٹی کو بہت ہفتوں تک مارکیٹ کرتے ہیں کہ ٹرائلز آ رہے ہیں, اور اس کو بہت گلوریفائی اور ڈیکوریٹ کرتے ہیں کہ یو ول بی ریپرزینٹنگ پاکستان ایٹ ہارورڈ, ٹریولنگ ٹو باسٹن. تو الحمدللہ یو ہیو اے اسٹرانگ ٹرن آؤٹ. And then the goal is to pick out people that are the most ambitious. یہ ڈبیٹس کی ایک آپ کہہ لیں ایک برائی بھی ہے, لیکن اس کے اندر صرف جو بہت کٹ تھروٹ, ہائیلی ایمبیشیس اینڈ ہائیلی کانفیڈنٹ لوگ ہوتے ہیں صرف وہ چل پاتے ہیں. یہ کلچر ہی ایسا ہے, اٹس ناٹ اے گڈ تھنگ. لیکن دا کلچر آف ڈبیٹس از دیٹ یو نیڈ پیپل ود ہائی اسٹیمنا. تو یہی پروسیس تھا آف فائنڈنگ دا پیپل دیٹ آر موسٹ ہنگری, پیپل دیٹ آر ولنگ ٹو ڈو اینی تھنگ فار اٹ. اینڈ آف کورس اس کی بھی انشاءاللہ ہم آگے بات کریں گے, what are the ethical parameters of debate. لیکن the selection criteria is you need people that are hungry. تو الحمدللہ I found a hungry bunch of 7 individuals. Okay. And we went on to win. Okay, so you were the one who was leading the team, right? Yes. تو اس سارے پروسیس کے اندر یونیورسٹی نے تم کو کتنا ہیلپ آؤٹ کیا؟ اور کیونکہ یہ سارے لوگ ایک ہی انسٹیٹیوشن سے تعلق تھا سب لوگوں کا, رائٹ؟ تو انسٹیٹیوشن لیول پہ تم کو کتنا ہیلپ آؤٹ کیا گیا؟ فائنانسز کس طریقے سے مینیج کیے گئے؟ بیکاز US جانا, کمپٹیشن میں پارٹ لینا اٹ سیلف ایک فائنینشیل اسپیکٹ اگر اس کا دیکھا جائے تو وہ بھی ایک ذرا مشکل کام ہوتا ہے ارینج کرنا. دیکھیں کاشف بھائی, وڈ بی دل تو یہ چاہتا ہے کہ بولوں کہ ہم نے خود کیا سب کچھ, یونیورسٹی کا کوئی ہاتھ نہیں تھا. آبویسلی سینٹیمنٹس آتی ہیں بیکاز دن رات آپ خود ٹرین کرتے ہیں, آپ جاتے ہیں, جیت کے آتے ہیں. لیکن ایک بہت ایروگنٹ اسٹیٹمنٹ ہوگا, a very honest statement would be that at the end of the day وہ ایک انسٹیٹیوشن ہی تھا جس نے پاکستان کے برائٹسٹ لوگوں کو ایک کمرے میں لایا آپ کے لیے. پھر آپ کا ہوم ورک اسٹارٹ ہوا, لیکن وہ آپ کی یونیورسٹی کا ایک پریسٹیج تھی, ایک اسٹینڈرڈ تھا, جس کی وجہ سے وہ پاکستان کی کریم کو ایک جگہ پہ لائے آپ کے لیے.
اس کے بعد obviously یہ ایک اتنا نیش sport ہے debates, اس کے اندر یونیورسٹی اتنا ہیلپ کر نہیں سکتی. They have to rely on the talent they get. I myself, I was not only captain, I was competing also. I was part of the team and I had to captain and coach because we don't expect our professors to teach us debates and Model UN. So us extent tak obviously university was their hands were tied. Financially, again, I will show sympathy towards my university that at the end of the day, from our university, we have individuals going to competitions all around the world. Okay. It's not sensible for the university to be able to completely fund every team going. اب وہ الگ بات ہے ہم جیت کے آگے ہیں, امید ہے کہ اگلے سال فنڈنگ مل جائے گی, لیکن on a financial level it wasn't a wise decision to invest all their money in our very expensive journey, and for that we relied on our parents and our own savings for this for the financing of this. تو روہل فیملی کی طرف سے کتنی سپورٹ تھی, لائک آپ کے فادر آپ کی مدر کتنا زیادہ سپورٹیو تھے آپ کے اس چیز کو لے کے, اور انہوں نے فائنینشلی تو آپ نے بتایا کہ آپ کی فیملی کی طرف سے سپورٹ رہی, تو انیشلی جب آپ نے یہ پلان ان کے سامنے رکھا تھا تو وہ کتنا سپورٹیو تھے آپ کے ساتھ؟ ہاں فیملی, میں ابھی ہمیں بریک بھی لینی ہے لیکن میں آئی کین گو آن فار ویری لانگ ٹائم on how integral both my parents were. اکثر اوقات ہوتا ہے کہ آپ اپنے صرف والد کی تعریف کرتے ہیں, صرف والدہ کی تعریف کرتے ہیں, بٹ ان مائی جرنی یہ 9 سال سے میں اس فیلڈ میں ہوں, جو مجھے اپنے پیرنٹس سے کروشل مومنٹس پہ سپورٹ ملی ہے, وہ میں سمجھا نہیں سکتا وہ کتنی امپورٹنٹ تھی, اور جس وقت پہ وہ سپورٹ آئی وہ کتنی امپورٹنٹ تھی. مجھے آج تک یاد ہے کہ دا فرسٹ ٹائم آئی کمپیٹیڈ ان ماڈل UN, MUN ڈبیٹ ایک فارمیٹ ہے, تو میں گھر آیا اور میں نے اپنی والدہ کو بولا کہ یہ میں بہت اچھا اسپیکر ہوں, مجھے بہت شوق ہے, لیکن دس از ناٹ مائی کپ آف ٹی, یہ میں کام نہیں کر سکتا, دس از ٹو اسٹرینج اینڈ ایلین ٹو می. اچھا. اور میرے اگلے دن کرکٹ کے ٹرائل تھے, کرکٹ کا بھی شوقین تھا, مجھے کرکٹ کے ٹرائلس پہ جاؤں گا, اور الحمدللہ my mother has always been the woman who has allowed me to make my decisions. But اس وقت پتہ نہیں ان کے ذہن میں کیا گزرا, انہوں نے مجھے اس وقت روکا, انہوں نے مجھے ڈانٹا, انہوں نے کہا کہ کیا کر رہے ہو, اور ایک دن دے آئے ہو نا, you're going to complete this competition. And my mom's never been that, strict with such things. But I went on to complete the competition, and subhanAllah, I came second position. And that's where my journey began, and it was that one very strict reminder from my mother. And then my father, I can, again, like I said, Maghrib ho jayegi, Isha ho jayegi, speaking about how integral he's been to this entire journey. It's not a very cheap sport. It's a very expensive sport. Aapko travel karna hota hai US. My father sent me to the US 4 times in this journey. This wasn't my first time there. 4 baar jana, uski finances. اکثر اوقات پڑھائیاں کمپرومائز ہو رہی ہوتی تھیں, امی سے پریشر آ رہا ہوتا تھا, اینڈ بہت اسٹیجز آئے جائیں چھوڑنے والا تھا, لیکن اس وقت بابا کا ایک ہاتھ تھا, ایک سپورٹ تھا. اینڈ الحمدللہ میرے ابو مجھے کہتے ہیں کہ تمہاری جیت پہ تمہیں کم خوشی ہوگی, مجھے زیادہ ہوئی ہوگی. اینڈ آئی ایگری بیکاز the amount this man invested, I'm just so grateful کہ جیت گیا. at the end of those 9 years کچھ دینے کو تھا, لیکن I can speak volumes on this. Okay. تو روہل, فیملی کے بارے میں تو تم نے بتایا کہ فیملی تمہاری بہت سپورٹیو تھی, اور فادر مدر سارے لوگوں نے تمہیں بڑا انکریج کیا تھا انیشلی. تو یہ مجھے بتاؤ کہ یہ جو پورا جو یہ ایونٹ تھا, یہ بیسیکلی مطلب ہمارے یہاں سب سے پہلے لوگوں کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ایونٹ بیسیکلی تھا کیا. تو اس ایونٹ کے بارے میں مجھے بتاؤ کہ یہ کس طریقے سے تم لوگوں نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا, اور یہ کہ یہ ایونٹ بیسیکلی ہوتا کس مقصد کے لیے. تو اسینشلی سب سمجھتے ہیں ڈیبیٹس کیا ہوتی ہیں, ہمیں بچپن سے تھوڑا بہت اس کا فہم ہے کہ ایک پرو اسپیکر آتا ہے, ایک اگینسٹ آتا ہے. یہ ہوتی ہے پارلیمنٹری ڈیبیٹس. جو ڈیبیٹس جس میں ہم نے حصہ لیا اس کو کہتے ہیں ماڈل UN, MUN. ماڈل UN بہت سیلف ایکسپلینیٹری ہے. ماڈل مطلب ماڈل بنا رہے ہیں آپ, سیمولیٹ کر رہے ہیں UN کو, یونائٹیڈ نیشنز کو. تو جیسے یونائٹیڈ نیشنز کے اندر الگ الگ کمیٹیز ہوتی ہیں الگ الگ ٹاپکس پہ ڈیبیٹ کے لیے. فار ایگزامپل UN کے اندر آپ کے پاس ڈس آرمامنٹ اینڈ انٹرنیشنل سیکورٹی کا کاؤنسل بیٹھتا ہے, آپ کے پاس سوشل اینڈ ہیومینیٹیرین کا ایک کاؤنسل بیٹھتا ہے, ڈی کالونائزیشن کا ایک کاؤنسل بیٹھتا ہے, سیکورٹی کاؤنسل بیٹھتی ہے. تو وہ الگ الگ ان کے عنوان ہوتے ہیں, ان کے الگ ایجنڈاز ہوتے ہیں. اور UN کے اندر, میں ابھی UN پہ ہوں, اور UN کے اندر ہر ملک جو UN کا ایک سگنیٹری ہے وہ اس میں موجود ہوتا ہے. تو پاکستان بھی ہوتا ہے, انڈیا بھی ہوتا ہے, آپ کی ساری کنٹریز ہوتی ہیں. اور وہ پہ ورلڈ پالیٹکس, گلوبل پالیسیز, جیسے آج کے لیے اسرائیل پیلسٹائن میں ہو رہا ہے, تو اس کی جو
جو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کی رولنگز ہیں ایکسیٹرا اس پہ ڈبیٹ ہوتی ہے, اس پہ ریزولوشنس پاس ہوتے ہیں. تو ماڈل یو این بس اس کا ماڈل کرتا ہے, ویری سمپل. تو وی آر آل گیون اے کنٹری, تو ہر انڈیویجول ایک کنٹری کے فارن پالیسی کو ریپرزینٹ کرتا ہے, اور اس کمیٹی روم کے اندر جو بھی بچہ ہے, جو بھی ڈیلیگیٹ ہے, وہ ایک الگ کمیٹی کو ریپرزینٹ کر رہا ہے, اور وہ ایک الگ کنٹری کی فارن پالیسی, الگ کنٹری کی اسٹانس کو پڑھ کے آتا ہے, اور پھر اس عنوان پہ ڈیبیٹ کرتا ہے. تو اس کو کہتے ہیں ماڈل یو این, اس کی کانفرنس ہوتی ہے. تو ابھی ہارورڈ پہ 70th ایڈیشن ہوا تھا. اس پہ پوری دنیا سے لوگوں کو انوائٹ کیا جاتا ہے, وہ آتے ہیں. آپ کے پاس یو ایس کے ٹاپ اسکولز ہوتے ہیں, پرنسٹن, کولمبیا, ییل, جان ہاپکنز, MIT, اسٹینفرڈ, یو شکاگو جو ورلڈ رینکڈ 1 ہے, وہ ہوتے ہیں. پھر آپ کے پاس انڈیا سے لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں, تائیوان سے آئے ہوئے ہوتے ہیں, آپ کے پاس سری لنکا سے ہوتے ہیں, کوریا سے ہوتے ہیں, پوری دنیا سے لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں. تو ہم پاکستان, ہماری جو ٹیم تھی, ہم ریپرزینٹ کر رہے تھے پورچوگل کی فارن پالیسی کو. تو ہم نے جو ہماری پریپریشن گئی تھی, اس میں پورچوگل کا پورا فارن پالیسی, اس کی سٹانس, اس کے گلوبل ایشوز پہ جو ان کی جو سٹانس ہے, اس کو ہم پڑھ کے گئے تھے, اور پھر وہاں الگ ٹاپکس پہ ڈیبیٹ ہوئی تھی. تو یہ کہ اس میں ساری جو پارٹیسپیشن ہوتی ہے یہ وہ یو این ممبر کنٹریز کی ہوتی ہے, رائٹ؟ جی. تو اچھا, اب مجھے یہ بتاؤ کہ یہاں جب تم لوگوں نے پورٹوگل کے بارے میں, تم لوگوں نے اس کی فارن پالیسی کے بارے میں پورا پڑھنا شروع کیا, تو کوئی وہاں پہ ایسے لوگ بھی تھے جو پاکستان کے بارے میں کچھ پڑھ رہے تھے؟ بالکل. ایک پاکستان کی ڈیلیگیٹ آئی ہوئی تھی. اچھا. تھی پاکستان کی نہیں, وہ ریپرزینٹ پاکستان کو کری تھی, اینڈ آنیسٹلی اس کو کچھ پاکستان کے بارے میں نہیں پتا تھا. اچھا. ڈیفیکلٹ ہوتا ہے, اینڈ آئی ایم شیور ہم بھی فارن پورچوگل کو بہت ایکوریٹلی شاید نہیں ریپرزینٹ کر پائے ہوں, بیکاز نیچرلی آپ جب کانٹیکسٹ میں رہتے ہیں, آپ جب خبر ہر صبح پڑھتے ہیں, تو آپ کو تھوڑی بہت سمجھ ہوتی ہے. ہم نے کیا کرتے ہیں کہ ہم ان کی جو ان کا پورٹل ہوتا ہے وہ کھول لیتے ہیں, ان کا جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ پڑھ لیتے ہیں, ان کے پاسٹ یو این ریزولوشنس پہ کیا ووٹ تھا وہ دیکھ لیتے ہیں, ان کے جو فارن منسٹرز ہیں ان کی اسپیچز سنتے ہیں. تو ایک ایکسٹرنل ریسرچ ہوتی ہے. آف کورس ہم ٹریول تو نہیں کر پاتے پورچوگل, تو یہ اوبیسلی کم. تو یہ کتنا پہلے ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے کہ تمہیں کس کنٹری کے بارے میں بات کرنی ہے؟ ہمیں 2 مہینے پہلے پتہ چل جاتا ہے. اچھا, اور 2 مہینے تمہارے پاس پریپریشن کے لیے. ڈو یو تھنک اٹس انف ٹائم کہ آپ پریپیئر کر سکتے ہو اس کے لیے؟ پریپریشن ایک دیکھیں ایک ریبٹ ہول ہوتی ہے. آپ جتنی ڈاکیومنٹس کھولو گے اتنے ہی نئے ڈاکیومنٹس آپ کو ملیں گے, کیونکہ ڈاکیومنٹس میں ریفرل دیا ہوتا ہے. تو آنیسٹلی میں اپنی ٹیم کو یہی بتاتا ہوں, دیر از نیور ٹو مچ پریپریشن اینڈ دیر از نیور ٹو لٹل ان ریسرچ, بیکاز ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے وین یو واک ان ٹو کمیٹی یو گو ان تھنکنگ کہ مجھے کچھ نہیں آتا. تو اتنا آپ سوچیں, آپ کو 2 مہینے دیں, آپ کو پورے ملک کی فارن پالیسی اور 1997 میں کیا ان کی سٹانس تھا, مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ جتنے بھی ٹیم ممبرس تھے تمہارے ساتھ, 6 لوگ اور تھے, ان سب لوگوں کو جو ہے وہ ایک ہی ٹاپک دیا گیا تھا یا سب کے پاس ڈفرینٹ ٹاپکس تھے؟ ہم سب الگ ٹاپکس ڈیبیٹ کر رہے تھے الگ رومس کے اندر. اوکے. ہم سب پورچوگل کو ریپرزینٹ کر رہے تھے, لیکن ٹاپکس الگ تھے. جیسے میرا تھا نیٹو کے اندر جو ان کا ہائیبرڈ وارفیئر ٹاپک تھا, اینڈ جو ان کی کلیکٹیو ڈیفینس ٹریٹی ہے, اس کا جو آرٹیکل 5 ہے, اٹیک اگینسٹ ون از این اٹیک اگینسٹ آل, تو اس کا کلیکٹیو ڈیفینس رسپانس کا ہم اس میں جا رہے تھے, اس کی نیوانسز میں, کہ ہائیبرڈ وارفیئر جب ہوگا اس سچویشن میں کیا ایک کلیکٹیو رسپانس وارنٹ ہوتا ہے نہیں, تو ہم اس کی امینڈمنٹ ڈیبیٹ کر رہے تھے. تو کافی زیادہ یہ نیش ڈیبیٹ ہوتی ہے, ویری پولیٹیکل اینڈ صحیح. تو کتنا مشکل تھا روہیل, ایک تو خود پریپیئر کرنا اپنے آپ کو, اور دوسرا یہ کہ اپنی ٹیم کو, بیکاز بینگ اے لیڈر یو ول ہیو ٹو میک یور یو ول ہیو ٹو لائک برنگ یور ٹیم اپ ٹو دا مارک, کہ یار یہ لوگ بھی ساتھ میرے ساتھ آگے مل کے چل رہے ہوں. تو کتنا مشکل تھا یہ, یا پہلے کبھی ایکسپیرینس کیا تھا اس طریقے سے ٹیم مینیج کرنے کا؟ الحمدللہ پاس میں کیپٹنسی کا موقع مجھے ملا ہے. اسکول میں بھی میں کیپٹن رہا ہوں, ٹیم کا کوچ بھی رہا ہوں. تو کیپٹنسی آبویسلی از آلویز چیلنجنگ, لیکن جو اصل چیلنج تھا وہ یہ تھا کہ یونیورسٹی کے اندر آپ فریش گریجویٹس کو ٹیم پہ لیا تھا ہم نے, اور اس کی فلاسفی یہ ہے کہ آپ نیو ٹیلنٹ کو موقع دیں گے تو اگلے سال جا کے جیتیں گے. لیکن میں تو اس سال کیپٹن ہوں, میں تو چاہوں گا کہ ٹھیک ہے لیگیسی تو کریٹ ہو, لیکن اس سال بھی تو ہم جیتے ہیں. تو پھر ان پہ کام کرنا, ایک فریش ماڈل یو این جس نے کبھی کی نہ ہو, اس کو سکھانا, اس کو اس لیول پہ لانا کہ آپ ورلڈ لیول پہ کمپیٹ کر رہے ہیں, اٹ واز اے چیلنج اینڈ اے ہاف. بٹ الحمدللہ آئی تھنک I won't take credit because the talent we got, it was ان کو ہلکی سی گائیڈنس دینی تھی, and they were stars. In fact,
the person that went on to win in her committee, جیسے میں بولا نا ہمارے الگ الگ روم میں تھے, جو فرسٹ آئی تھی اپنی کمیٹی میں, she was a freshman first year. Okay. تو we were very fortunate with very strong talent. صحیح. تو روہیل, تم نے اپنے بارے میں تو بتایا کہ تم پچھلے 8-9 سال سے ڈبیٹ کمپٹیشنز میں حصہ لے رہے ہو, پارٹیسپیشن رہی ہے مستقل تمہاری کسی نہ کسی حوالے سے ڈبیٹس کے ساتھ. تو یہ اس ایونٹ کو تم کتنا ڈفرینٹ دیکھتے ہو اپنے پرانے دوسرے ایونٹ سے جہاں پہ تم نے پارٹیسپیٹ کیا تھا؟ آپ نے بہت اچھا سوال پوچھا, کیونکہ واقعی تن ایک بہت بڑا ڈفرینس ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے کہ ورلڈز موسٹ کمپیریٹیو کمپٹیشن اینڈ ورلڈ سیکنڈ موسٹ کمپیریٹیو کمپٹیشن میں زمین آسمان کا فرق ہوگا. کیوں؟ کیونکہ جو ورلڈز فرسٹ ہے اس میں آپ اگر جیت گئے آپ ورلڈ چیمپئن ہو, اور وہ جو ٹائٹل ہے نا کہ اگر آپ جیت گئے آپ ورلڈ چیمپئن ہو, ہر بچے کا خواب ہوتا ہے کہ کسی چیز میں وہ بیسٹ ہو, ورلڈ بیسٹ ہو. لیکن آپ نمبر 2 کمپٹیشن میں چلے جائیں نا تو آپ جیت بھی جائیں, آپ یہ نہیں کہہ سکیں آپ ورلڈ بیسٹ ہیں. ہارورڈ کے اوپر اٹس ویل نون ٹو بی دا ورلڈز موسٹ کمپیریٹیو ماڈل UN. اگر بندہ ادھر جا کے جیت جائے تو بس وہ اسٹیمپ لگ گیا, از دا بیسٹ ڈیبیٹر ان دا ورلڈ. تو جو ہنگر اور ڈرائیو ادھر ہوتی ہے, پیپل آر ولنگ ٹو سیکریفائز دیئر لائفز. الحمد للہ ہمارے پاس اسلام ہے تو ہم اپنے ماڈلس کے اندر رہتے ہیں, لیکن وہاں تو وہ کچھ بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہے کہ ہم بس جیت جائیں. تو وہ انوائرمنٹ ایک زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے, اور جو انٹینسٹی ہوتی ہے, جو پریشر ہوتا ہے, اٹس اے ڈفرینٹ ورلڈ. صحیح. تو آڈینس کتنی تھی تمہارے اس سارے ایونٹ کے اندر؟ جب تم لوگ ڈبیٹ میں پارٹ لے رہے تھے اس وقت کتنی آڈینس موجود تھی سامنے؟ تو اس میں جیسے میں نے آپ کو بولا کہ ہم کنٹری کی فارن پالیسیز اور بہت سینسیٹیو ایشوز پہ ہوتی ہیں, اس وجہ سے فار دا سیفٹی آف ڈیلیگیٹس ہارورڈ ڈزنٹ الاؤ اے سنگل ایکسٹرنل ممبر ٹو انٹر دی روم. اوکے. نو آڈینس. اچھا. Because there are such highly political and dangerous conversations taking place, cameras بھی نہیں allowed. کہ اگر وہ ریکارڈ ہو گیا, اب سوچیں سر کہ میں ہارورڈ پہ بیٹھا ہوں اور میں پورچوگل کی غلط پالیسی بیان کر دوں, بالکل ویری پرابلمٹک. تو اس وجہ سے ہارورڈ ویری کیئرفل اباؤٹ دیٹ, اینڈ اٹس ویری امپورٹنٹ فار دا سیفٹی آف دا ڈیلیگیٹس کہ یہ رول ہو. اچھا. تو لائک ایک ڈبیٹر کے لیے تم کیا سمجھتے ہو کہ جو ڈبیٹ کمپٹیشنز میں جو لوگ پارٹ لے رہے ہیں یا جو لینا چاہتے ہیں, جو آنا چاہتے, جو اپ کمنگ لوگ ہیں, ان کے لیے تم کیا سمجھتے ہو کہ کیا چیزیں ہونا بڑا ضروری ہے؟ لائک کیا کیا چیزیں, کیا کیا پوائنٹس ہیں جن پہ وہ فوکس کریں؟ آئی تھنک ڈبیٹس کے اندر منطق ایک جو پورا ایک فیلڈ ہے لاجک کی, یہ ایک بہت ایک ضروری ٹریننگ کا حصہ ہے. انڈرسٹینڈنگ آرگیومنٹس کیسے فارم ہوتی ہیں, کیا پریمیسز بنتی ہیں, کیا ایک لاجیکل آرگیومنٹ ہے, کیا ایک ساؤنڈ آرگیومنٹ ہے, کہاں فیلیسی آ رہی ہے, یہ ایک فہم ہونا ایک شخص کے لیے بہت ضروری ہے جب وہ ڈبیٹس میں آتا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کو لوگوں کی آرگیومنٹس کی ویکنیسز پوائنٹ آؤٹ کر کے ان کو کاؤنٹر کرنا ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ پبلک اسپیکنگ, آپ جتنے ایلوکوینٹ ہوں گے, جتنے کریکٹ انداز میں جو آپ بات بولنا چاہ رہے ہیں وہ آپ بول پائیں گے, اتنی ہی ایفیشینٹلی آپ اپنا آرگیومنٹ, آپ کی کاؤنٹر آرگیومنٹ پیش کر پائیں گے. تو یہ دو چیزیں. اینڈ لاسٹ اینڈ موسٹ امپورٹنٹلی comfort in your own speaking style. You can call it self-esteem, you can call it confidence. But this for me was the key. I wasn't always good at MUN. In fact, I struggled a lot. But the turning point in my whole journey was the day where I realized کہ میں ایکسپیریمنٹ کر سکتا ہوں, میں اپنی میں ٹون کو ویری کر سکتا ہوں, میں رینڈم پوائنٹس کو اٹھا کے شوٹ مار سکتا ہوں, اور کچھ نہیں ہوگا. Once you understand what the worst case scenario isn't that bad, کہ کیا ہی ہو جائے گا, آپ ایکسپیریمنٹ کرنے لگتے ہیں. اور اس کے بعد دیکھیں you go from good to great. اس کی میں ایک بہت چھوٹی آپ کو مثال دوں گا. کرکٹ ٹیمز میں ہم دیکھتے ہیں, ایک پاکستان کی ٹیم ہے, ایک آسٹریلیا کی ہے. اب پاکستانی ٹیم کوشش کرتی ہے سیدھے بلے کے ساتھ کھیل ہی نہیں پاتی, اور آسٹریلین ٹیم آپ کا میکسویل آ جائے اور ساؤتھ افریقہ سے اے بی ڈیویلیئرز آ جائے, وہ اسکوپ بھی مار لے گا, وہ اپنا ریورس بھی مار لے گا. تو سوال یہ ہوتا ہے کہ وہ کانفیڈنس ٹو ایکسپیریمنٹ کہاں سے آ رہی ہے؟ کانفیڈنس ٹو ایکسپیریمنٹ کیسے آ رہی ہے؟ ہمارے مصباح بیچارے اگر وہ اسکوپ مارتے ہیں تو پیچھے کیچ ہو جاتا ہے. تو یہ پبلک اسپیکنگ میں ہے کہ جس دن آپ کے پاس کانفیڈنس ٹو ایکسپیریمنٹ آ جائے, جس دن آپ اتنے کمفرٹیبل ہو جائیں اپنے پچ پہ, تو پھر آپ ایکسپیریمنٹ کرنے لگیں گے.
اور وہ ایکسپیریمنٹ کریں گے تو یو گو فرام گڈ ٹو گریٹ. ورنہ اب آپ عام آدمی کی طرح بات کریں. ہاں تو یہ ایک اسپیکر یا ایک ڈبیٹر کے اندر کانفیڈنس آنا کہ آپ اپنی آواز کو کم کریں, دھیما کریں, زور سے بولیں, تیز بولیں, ہلکا بولیں, کوئی ادھر ادھر سے اٹھا کے باتیں بنا کے بولیں. لیکن اگر آپ کمفرٹیبل ہو گئے نا اس ایکسپیریمنٹ میں, آپ پہ بہت آگے نکل جاؤ گے اپنے کمپٹیشن کے ساتھ. آڈینس کا کتنا پریشر ہوتا ہے روہیل؟ مطلب اس والے کمپٹیشن میں تو آپ نے بولا کہ آڈینس نہیں تھی, لیکن جہاں پہ آڈینس ہوتی ہے موجود 200 400 500 لوگ جب آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں لائیو, تو اس کا کتنا پریشر ہوتا ہے؟ اچھا ویسے آلدو ہارورڈ میں آڈینس نہیں ہوتی, لوگ پھر بھی سامنے 100 200 ہوتے ہیں. اچھا, اور وہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ ڈبیٹرس. اچھا وہ تو لیکن اس سے زیادہ خطرناک آڈینس تو نہیں ہے نا. ایک تو آڈینس جو اسپیکٹیٹرز ہیں ان سے کیا ڈر لے گا, تو وہ چاہے کچھ کہہ نہیں سکتے. لیکن آپ کے جب 400 آنکھیں دیکھ رہے ہیں آپ کو اور نوٹس بنا رہی ہیں آپ کیا بول رہے ہیں, اور اگر آپ کمپیٹ کر رہے ہیں ٹاپ پوزیشن کے لیے, تو آپ کی چھوٹی غلطی کو تلاش کریے, تو اس کا کافی پریشر آتا ہے. اینڈ آئی تھنک اے ویری انٹیگرل پارٹ آف ٹریننگ آف پبلک اسپیکنگ از گیٹنگ یوز ٹو دیٹ کمپٹیشن. آج ہی میں انٹرویوز دے رہا تھا فار دا نیکسٹ کیپٹن, تو ابھی ٹرانسفر آف لیڈرشپ ابھی آج کل میں ہی ہو رہی ہے, تو اس کے اندر بھی انٹرویو ایک بہت ہائی پریشر انٹینس رکھتے ہیں ہم. آلدو مجھے اچھا نہیں لگتا لیکن رکھنا پڑتا ہے, تاکہ اس سامنے والے بندے کا جو وہ ہے نا جگر کہتے ہیں کہ his stamina, his endurance, tenacity in the face of challenges, وہ ٹیسٹ کرنا بہت ضروری ہے, because at that level آپ کو پریشر ڈیل کرنا بہت ضروری ہے. تو روہیل واپس آنے کے بعد تو بڑے سارے لوگوں سے آپ کی ملاقات ہوئی, اور بڑے سارے لوگوں سے آپ نے جو ہے وہ ملاقاتیں کی, جا کے ملے, کسی نے آپ کو انوائٹ بھی کیا. تو کیسا ایکسپیرینس رہا واپس آنے کے بعد اتنی زیادہ اپریسیشن دیکھنا؟ اینڈ ڈو یو تھنک کہ دس اپریسیشن از گوئنگ ٹو پے یو ان فیوچر؟ الحمدللہ it was unexpected, بالکل بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا, اور بہت اسٹرینج لگا, کہ زندگی بھر کبھی سوچا نہیں تھا اب اس لیول پہ پریزیڈنٹ آپ کو بلا رہا ہے, مریم نواز سے انوائٹ آ رہی ہے, ہر دن الگ شخص سے کال آتی تھی اور فوراً ابو کو کال کرتا, آج بابا مریم نواز, آج بابا پریزیڈنٹ. تو الحمدللہ it was a very special moment of my life and I'll always cherish it, کہ اتنی الحمدللہ اتنی اپریشیشن ہماری کنٹری سے ملی, and I give credit to all the people like yourselves that came forward and took it upon themselves. So alhamdulillah it was a great experience, لیکن اس میں بھی بہت لرننگ تھی. میں بہت خوش ہوں کیونکہ کاشف بھائی دیکھیں, فیم ایک بہت عجیب چیز ہے. میں نے جو سیکھا کہ آپ فیم کیا کرتی ہے, آپ کو 2 دن کے لیے آسمان پہ پہنچا دیتی ہے, پھر آپ کو وہاں چھوڑ دیتی ہے, اور پھر آپ گرتے ہو. بکاز ہر کوئی آپ کو ہر وقت تھوڑی عزت دے گا, اور نہ تو ہر کوئی آپ کو یاد رکھے گا. آج 4 مہینے ہو گئے, آج آپ نے بلا لیا الحمدللہ, لیکن لوگ بھول جاتے ہیں. تھنگس گو, دے گیٹ بیریڈ. تو جس وقت آپ بالکل اپنی پیک پہ ہو, اس وقت سمجھ جانا کہ یہ عارضی ہے, کہ دس از آل ٹیمپریری. یہ ایک بہت امپورٹنٹ لرننگ تھی میرے لیے, کہ آج پریزیڈنٹ صاحب, میں اس کی ایک مثال دوں, میں بھی شادی پہ گیا تھا, اور وہی پریزیڈنٹ صاحب جنہوں نے مجھے فنڈ کر کے پورا بلایا اسلام آباد, اپنے ہاؤس میں بلایا, وہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے, and I crossed him and obviously he didn't recognize me even. تو these are moments like these جو آپ کو اپنی ایک فیم کی بھی اوقات سمجھ آتی ہے, کہ وہ 2 دن کی بات تھی جہاں پریزیڈنٹ آپ کو مل رہے ہیں, آپ 2 مہینے بعد ان کو شادی میں مل رہے ہیں, لیکن he didn't recognize you. So to humble yourself and to understand the temporary nature of fame was something I never thought I would get the experience of, but alhamdulillah I got it and I'm very happy. لیکن اس میں روہیل پتہ ہے, میں ایک بات بتاؤں تمہیں کہ کرنا کیا ہوتا ہے, کہ you should keep on doing those things, ٹھیک ہے, جن کی وجہ سے آپ اوپر آئے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کو فیم ملا. آج سے 1 سال پہلے 2 سال پہلے روہیل حسن صدیقی کون ہے کوئی نہیں جانتا تھا, ٹھیک ہے. آپ کے ڈائریکٹلی لوگ جو آپ کو جانتے تھے وہی جانتے تھے. آج پورا پاکستان آپ کو ملنا بھی چاہ رہا ہے, آپ کو جان بھی رہا ہے. وہ جو چیزیں جس وجہ سے آپ کو یہ سب چیزیں ملی ہیں نا, اس کو ذہن میں رکھنا ہے, اینڈ یو شوڈ کیپ آن ڈوئنگ دوز تھنگس. تو وہ چیزیں آپ کو, ٹھیک ہے, وہ والا فیم نہیں جو ایک دم ہائٹ مل گئی, بٹ وہ آپ کو نیچے نہیں گرنے دیں گی, کہیں نہ کہیں مڈل میں رکھیں گی. بالکل. تو روہیل, کیا اور آج کل اور ایکٹیویٹیز کیا ہیں اس کے علاوہ؟ تو other than یہ تو الحمدللہ I've closed the chapter, I'm no longer debating. اب میں کوچ ہوں. I'm coaching a school in this format also. Okay. And
what I'm mainly focusing on two things. پہلی میری انگیجمنٹ ہے میری پبلک اسپیکنگ بزنس میں. ایز اے پبلک اسپیکنگ ٹرینر جیسا آپ نے بولا کیپ ڈوئنگ دا تھنگس. دیکھیں فیم از نیور دا معیار, وہ اسٹینڈرڈ نہیں ہے فیم کہ مجھے فیم ملے. امپیکٹ ہے کہ میں واقعتاً ایک فائدہ پہنچا رہا ہوں لوگوں کو. تو الحمد للہ مجھے بہت خوشی ہے کہ آفٹر گریجویشن آئی بین ورکنگ فل ٹائم آن دس ٹریننگ بزنس آف پبلک اسپیکنگ. اس میں آئی ایم ٹریننگ ڈفرنٹ پیپل فرام ڈفرنٹ پارٹس آف پاکستان اینڈ دا گول از ٹو پبلک اسپیکنگ از اے ویری امپاورنگ ٹول. اگر آپ کو بولنا آ جائے نا تو آپ کے جو ذہن میں باتیں چل رہی ہیں وہ آپ سامنے لا سکتے ہو, اور جب آپ وہ نہیں لا سکتے نا تو ایک بہت فرسٹریٹنگ فیلنگ ہوتی ہے. بہت لوگ میرے پاس آتے ہیں اور اکثر میرے کلائنٹ کہتے ہیں کہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں کہ میں کوئی چیز بولنا چاہ رہا ہوں لیکن میں بول نہیں پاتا, میں بہت فرسٹریٹ ہو جاتا ہوں. تو کسی کو ایلوکوینس کی جو ٹریننگ ہوتی ہے وہ سکھانا اور پھر دیکھنا کہ میں نے الحمدللہ ایک ریسنٹلی اپنے کلائنٹ کو دیکھا, وہ جمعے کا خطبہ دے رہے تھے اور مجھے اتنی دل سے خوشی ہوئی because I remember how much he was once struggling and علم تھا ان کے پاس, he had it in him, he didn't have that little eloquence کا جو ایک but to fill that gap and to see its impact, so that's something that really touched me and something that made me more passionate in public speaking and trainings کہ میں یہ کام ضرور پاکستان کو دوں. In fact کاشف بھائی مسلمانوں کو and پاکستانیوں کو اس کی بہت ضرورت ہے. الحمدللہ میں بالکل اس پارٹی کا حصہ نہیں ہوں جو سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹیلنٹ نہیں ہے یا ہمارے پاس ایجوکیشن کی وہ کوالٹی نہیں ہے. ان دا انسٹیٹیوشن وی ہیو اٹ. تو مسئلہ یہ ہے کہ دیز پیپل ڈونٹ ہیو دا کانفیڈنس ٹو کم فارورڈ اینڈ ٹرولی ایکسپریس اینڈ ریپرزینٹ دیئر بلیفس. اینڈ انفارچونیٹلی اسٹوڈنٹس میں بہت دیکھتا ہوں کہ ہم اتنے متاثر ہو گئے ہیں ویسٹ سے, پیپل ہو اسپیک انگلش, کہ ہم اپنے آئیڈیاز کو کم تر سمجھنے لگے ہیں. افسوس سے کہنا پڑتا ہے آنیسٹلی. اچھا روہل پتہ ہے یہاں پہ ایک چیز میں تمہیں بیچ میں کٹ کر رہا ہوں, اس پوڈ کاسٹ پہ نا مجھے لگ رہا ہے کہ ایک کمنٹ ضرور آنا ہے کہ یار آپ نے اپنے گیسٹ کو بلا لیا جس نے بولا کہ یار انگلش سے ہم اتنے متاثر ہو رہے ہیں اور ان کی آدھی سے زیادہ کنورسیشن جو ہے وہ وہی انگلش میں نہیں ہے. لیکن بھائی میں سب کو پہلے یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ یار دیکھو انگلش بولیں اردو بولیں کسی چیز میں کوئی برائی نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے, جو برائی ہے نا وہ مائنڈ سیٹ ہے. ٹھیک ہے, انگلش بولنے والا اچھا ہے یا اردو بولنے والا نہیں, بھائی آپ کسی بھی زبان میں بات کر لو. اصل مقصد ہے جب دو لوگ, میں اور تم آپس میں بات کر رہے ہیں, اگر فرض کرو مجھے انگلش نہیں آتی لیکن تمہاری بات مجھے کسی بھی لینگویج میں بنگالی میں سمجھ میں آ رہی ہے تو یار صحیح ہے نا, مقصد یہی ہے کہ بات سمجھ میں آنی چاہیے. ایسے ہی. تو پلیز کنٹینیو یار, میں نے بیچ میں نہیں آپ نے بالکل اچھا روکا اور بہت آپ نے اچھی بات کی. انفیکٹ میں بھی یہی سوچ رہا تھا کہ اکثر یہ کامنٹ آ چکا ہے. ہاں اس میں بس آپ کو پوڈ کاسٹ کی نوعیت سمجھنی ہوتی ہے. انڈرسٹینڈ کہ دیر سم ٹاپکس دیٹ آر سلائٹلی سینسٹیو یا ان میں زیادہ آپ کو کیئرفل ہونا ہوتا ہے. اینڈ ایز اے ڈبیٹر ہوتا کیا ہے کہ 9 سال آپ کی ٹریننگ ہو جاتی ہے انگلش میں سوچنے کی, اور ایک بہت ڈیفیکلٹ ٹریننگ ہوتی ہے کہ دیکھیں ایک ہوتا ہے بولنا, ایک ہوتا ہے سوچنا. ہم سب الحمدللہ اردو میں سوچتے میں تھا, لیکن اس انوائرمنٹ کے اندر آپ کو فی البدی جملے بنانے ہیں, ایسی کمپلیکس سچویشنز پہ آپ کو اپنی اوپینینز شیئر کرنے ہیں کہ اگر آپ اپنے دماغ میں اردو میں سوچ رہے ہیں اور پھر اس کو ٹرانسلیشن میں لگے نا آپ اٹکتے رہیں گے. یعنی پبلک اسپیکنگ کا ایک میرے کورس کا ایک بہت امپورٹنٹ سیگمنٹ ہوتا ہے آن ہاؤ ٹو تھنک ان دا لینگویج یو اسپیکنگ. تو بالکل میں آپ کی بات سمجھتا ہوں. میں بات بھی یہی کر رہا تھا کہ اتنی افسوس کی بات ہے کہ اب میں کیونکہ جو اسکولنگ سے میں نکلا ہوں اور ڈبیٹس کے ایکسپوجر کی وجہ سے آج میں 10 شیکسپیئر کے کوٹ کر لوں گا, لیکن ہمارے اقبال صاحب جنہیں سنبھالنا ان کی جتنی تعریف کرنے کم ہے, ان کے شاید میں 4 بھی نہ شعر پڑھ سکوں. تو یہ میں آئی ایم پارٹ آف عام آدمی, میں بھی عام آدمی, آئی ایم پارٹ آف دا پرابلم. ایک ہماری ایک بہت ایک افسوس کی بات ہے کہ ہمیں کمی ہے, اور میں اپنی کمی کو سمجھتا ہوں. میں بہت اس جستجو میں ہوں کہ انشاءاللہ اس پہ کام کیا جائے. روہل یہ جس طریقے سے تم ابھی پبلک اسپیکنگ پہ یا ڈبیٹ اسکلس پہ لوگوں کی کام کر رہے ہو, اس میں کیا لوگوں کی اسکلز تمہیں نظر آ رہی ہیں جس کو پالش کرنے کی ضرورت ہے, یا تم کیا سمجھ رہے ہو کہ کس طریقے کا کورس بنایا جائے کہ جس میں لوگوں کی جو اسپیکنگ اسکلز ہیں وہ امپروو ہو سکیں؟ آئی تھنک جو سب سے بڑا گیپ آتا ہے وہ آتا ہے آپ کی امپرومپٹ اسپیکنگ پہ. جب بھی ہم ڈبیٹ یا اسپیچز کا سوچتے ہیں, اور وہ لوگ جو انوالو ہوتے بھی ہیں وہ اس فارمیٹ میں ہوتے ہیں جس میں آپ کو 1 دن ملتا ہے یا 2 گھنٹے ملتے ہیں, آپ اپنی اسپیچ تیار کرتے ہیں, اس کو ڈلیور کرتے ہیں. اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس بندے کو آپ روڈ سائڈ پکڑ لو, بس میں پکڑ لو, مال میں پکڑ لو اور مائک پکڑا دو, وہ نہیں بول پائے گا.
because the ability to create sentences as you speak, impromptu speaking, یہ ایک بہت ایک الگ آرٹ ہے. اور یہ ہمارے آڈینس اور اسپیشلی پاکستان میں یہ اتنا اس کو ماسٹر نہیں کیا ہوا. اچھا اس میں یہ بھی ہے کہ آپ کی لینگویج کا بھی آ جاتا ہے. اف یو ڈونٹ ہیو دا ریکوائرڈ ووکیبلری تو آپ بات بیان کر ہی نہیں پائیں گے. تو میں اپنے کورس میں جو میرا ایک بہت شوق ہے اور میں بہت اس کو بہت فوکس اور انٹینس کے ساتھ یہ اس پہ کام کرتا ہوں, وہ کیا ہے کہ آئی ووڈ لائک ٹو امپاور مائی کلائنٹس ٹو بی ایبل ٹو اسپیک امپرومپٹ. سو فار ایگزامپل آفن ٹائمز آئی رن دس ڈرل کہ میں اپنے کلائنٹ کو سامنے لاؤں گا ان فرنٹ آف دا ہول روم اینڈ آئی ٹیل ہم کہ ان 3 seconds you should start your speech and on the 3rd second I'll tell you the topic. And then 3, 2, 1 and I say fibromyalgia. اب اس بیچارے کو تو دور دور سے نہیں پتا فائبرومائلجیا ہے کیا, لیکن اس کی رسپانسبلٹی یہ ہے کہ وہ ایک ایسی اسپیچ دے کہ جو باقی آڈینس ہے وہ بتا نہیں سکے کہ اس کو مطلب نہیں پتا تھا فائبرومائلجیا کا. تو اس کے بعد میں پوچھوں گا کہ ڈڈ ہی نو واٹ فائبرومائلجیا مینٹ, اینڈ the goal is that the audience should say yes he knew what fibromyalgia meant. تو the reason I say this is اگر آپ کو اس ٹاپک پہ بات کرنی آگے جس کے بارے میں آپ کو کچھ پتہ نہیں ہے, اس کے نقصان ہیں اور میں اس پہ ضرور بات کروں گا, لیکن جب آپ کو ٹاپک کے بارے میں پتہ ہوگا آپ کی جو فیکٹری ہے نا ادھر اتنی فاسٹ جنریٹ کرے گی آپ کے سینٹینسز کو کہ انشاءاللہ آپ کبھی اٹکیں گے نہیں. اینڈ جو شخص ڈبیٹ آرگیومنٹ یا کوئی بات کے اندر اٹکتا نہیں ہے نا, اس کی کانفیڈنس بہت ہائی ہوتی ہے اینڈ وہ کبھی بھی پھر اس کو جھجک نہیں ہوتی اپنے اوپینین ایکسپریس کرنے کو. جو میں پوائنٹ کہہ رہا تھا کہ اس کے نقصان ہے, اس کے نقصان میں بہت اس پہ کاگنیسنٹ ہوں, اس پہ کوشش کر رہا ہوں, ایک کورس ڈیولپ کر رہا ہوں. انفیکٹ ایک اسکول ہے بہت ٹاپ اینڈ اسکول پاکستان کا, انہوں نے مجھے ریکویسٹ کیا ہے کہ میں کورس ڈیولپ کر کے آ کے ٹریننگ کراؤں آن ایتھیکل پبلک اسپیکنگ. اچھا, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے ان من البیان السحر, کہ eloquence in eloquence there is magic. آپ صلی سبحان اللہ, in eloquence there is magic, کہ آپ کے بات کرنے کے انداز میں ایک میجک ہے. اچھا اب علماء بھی اس میں بہت ڈیفر کرتے ہیں کہ ادھر میجک پازیٹیو سینس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا ہے, نیگیٹو سینس میں. میجک ایز وی نو اٹس سم تھنگ نیگیٹو ان آور دین. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو شخص وداؤٹ سبسٹنس وداؤٹ اینی ڈیپتھ صرف باتیں کرتا ہے وہ بہت نقصان پہنچاتا ہے سوسائٹی کو. اینڈ آج آپ کو یوٹیوب, انسٹاگرام, فیس بک پہ ایسے لوگ بہت ملیں گے جن کے پاس ہوم ورک نہیں ہے, ایفرٹ نہیں ہے, قربانی نہیں ہے, لیکن وہ آ کے باتیں آرام سے بول دیتا ہے. تو وہ زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں میسز کو. کیوں؟ کیونکہ انگریزی میں بات کر رہے ہیں, وہ تھوڑے فینسی ووکیبلری یوز کر رہے ہیں, لوگ متاثر ہو جاتے ہیں. یہ نہیں دیکھتے کہ اس بندے کی کیا ایکسپوجر ہے. اور وہ لوگ جن کے پاس ڈیپتھ ہوتی ہے نا, وہ لوگ کم بولتے ہیں. ہمارے یہ تو بہت کامن بات ہے کہ جن لوگوں کے پاس ڈیپتھ ہوتی ہے وہ کم بولنے والے ہوتے ہیں, وہ زیادہ سوچتے ہیں, ان میں زیادہ حکمت ہوتی ہے, اور وہ پیچھے رہ جاتے ہیں. تو کیا ہوتا ہے سوسائٹی کے اندر, that your forerunners, your trendsetters, your opinion leaders are people who can speak loudly with no substance, and the people of true depth are on the back end. So this is a negative consequence of my own product of public speaking, and that's why I'm trying to develop this ethical public speaking course, کہ at least جو میری ٹریننگس میں بچہ آ رہا ہے یا کوئی کلائنٹ آ رہا ہے, کوئی پروفیشنل آ رہا ہے, اس کے اندر یہ عادت نہ بن جائے کہ وہ باتونی بن جائے, کہ وہ اس میجیکل ٹول کو رانگ فلی استعمال کر رہے. That's something I've been trying to work on with Cognizant. بٹ اس میں یہ بھی تو ہے نا روہل کہ ون شوڈ ٹاک اینڈ ہی شوڈ ٹاک سینس. ٹھیک ہے, ہمارے یہاں جو سینس لیس چیزیں نظر آتی ہیں, جس طریقے سے آپ نے بات کی نا کہ سوشل میڈیا کے اوپر یا اس طرح پہ, اس میں صرف یہی نہیں ہے کہ بات کیا کریں, اصل میں وہ بات جو ہے نا وہ کسی میسج کے ساتھ سامنے جانی چاہیے. ٹھیک ہے, وہ میسج ڈیلیور ہونا چاہیے اور وہ پازیٹیوٹی اس کے اندر زیادہ ہونی چاہیے. ہمارے یہاں ہر چیز اگر آپ جیسے سوشل میڈیا کی بات کریں, اس پہ نیگیٹو امپیکٹ یا نیگیٹو چیزیں اتنی زیادہ آ جاتی ہیں اور لوگوں کو پسند بھی وہی آ رہا ہے. تو اس میں ہمارا مقصد جو ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ یار بات کر کے پیسے کما لیں, لیکن وہ پیسہ کس کاسٹ پہ آپ کما رہے ہو وہ ساری چیزوں کو, سارے آپ کے جو مقصد ہے اس کو کل کر دیتا ہے. اب اس میں ایک مثال دے دیتا ہوں that in the perplexities of human nature comes the harrowing realization that man is but a humble soul. اب میں جو بات بولی ہے میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں مجھے سمجھ نہیں آئی, نہ آئی ہوگی اور نہ میری آڈینس کو آئی ہوگی. صحیح.
لیکن سامنے والا ہکا بکا رہ گیا, وہ تو انٹلیکچوئل بیٹھا ہے. تو یہ پرابلم کاؤنٹر کرنی ہے کہ بس آپ کو انگریزی آ گئی, آپ کو ووکیبلری آ گئی, تو آپ سامنے والا متاثر نہ ہو. تو یہ ایک نہیں, لیکن وہی بات ہے نا کہ آپ نے صرف متاثر کرنے کے لیے بات نہیں کرنی ہے, آپ نے امپیکٹ ڈالنے کے لیے بات کرنی ہے کہ وہ چیز ذہن کو لگے اور اس سے کچھ پازیٹیو ریئیکشن بھی سامنے سے ہے. تو یار روہیل, یہ اب مجھے تھوڑا سا, میں پیچھے کی طرف واپس آؤں گا, مجھے یہ بتانا کہ یہ جو سارا کچھ جو یہ ایونٹ سے ریلیٹڈ چیزیں ہوئیں, اس میں آپ نے بتایا کہ سیلف فائنینس بیسس پہ سارے لوگ گئے, اس ایونٹ کو جیتنے کا یا اس ایونٹ میں نمبر 1 پرائز لینے کا روہیل حسن صدیقی کو کیا فائدہ ہوا ہے؟ روہیل حسن صدیقی کو کیا فائدہ ہوا؟ فائدہ الحمدللہ کافی ہوئے, الگ الگ قسم کے. پہلا فائدہ تو یہ ہوا کہ پبلک اسپیکنگ ایک میرا پیشن ہے. آئی ایم سوری کہ میں ایک تھوڑا لمبا آپ کو رسپانس دے رہا ہوں, لیکن کہ آئی واز ایٹ اے ویری امپورٹنٹ milestone of my life, which is where I was about to start my career. اینڈ کریئر کے بارے میں ایک ہی گائے کے نام سے ایک ماڈل ہے جاپنیز, جس میں کہتے ہیں کہ دیٹ اف یو وانٹ ٹو ہیو کنٹینٹمنٹ ایٹ یور ورک پلیس, کہ آپ اپنے جہاں کام کریں وہاں آپ کی انر سیٹسفیکشن ہو, اس کے 4 شرائط ہیں. نمبر 1, the work you're doing is something you enjoy doing. It's something that you are good at doing. It's something that pays you well. And it's something that the world needs. These are the 4 parameters. کہ آپ اس چیز کو کرتے ہو شوق سے. اچھا, یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کوئی چیز شوق سے کرتے ہو لیکن آپ اس میں اچھے ہو. میں بہت شوق سے گولف کھیلتا ہوں لیکن میں برباد ہوں گولف میں, بالکل نہیں. اچھا, ہو سکتا ہے کہ آپ کوئی چیز اچھا کرتے ہو لیکن شوق نہ ہو. میں نے نیسلے کے اندر سیلز کا کام کیا ہوا ہے, الحمدللہ بہت اچھا پرفارم کیا, لیکن مجھے بالکل مزہ نہیں آیا. اچھا, کوئی چیزیں آپ شوق سے بھی کرتے ہو, اچھے بھی ہو, لیکن پیسے نہیں ملتے. یہ ہمارے کرکٹ, آپ اسپورٹس کا مثال لے لیں. اینڈ لاسٹلی وہ تینوں چیزیں ہیں لیکن دنیا کو اس چیز کی ضرورت نہیں ہے, تو آپ کوئی نیٹ امپیکٹ نہیں بنا رہے. تو مجھے ایک بہت افسوس تھا ایز آئی واز اباؤٹ ٹو گریجویٹ, کیونکہ جو میرے فیوچر کریئر پلانس تھے انہوں میں یہ 4 چیزیں ایک جگہ پہ نہیں آنی تھیں, یہ 4 چیزیں میٹ نہیں ہونی تھیں. آپشنس تھا کارپوریٹ جاب, اس میں یہ there are certain corporate work that the world doesn't need right now. مجھے خود اس میں شوق نہیں تھا. اچھا, کوئی جگہ ہے نا پے نہیں تھی, تو I was actually quite upset. But alhamdulillah, when 2024 happened and that victory happened, اس کے بعد I started getting call upon call for trainings from schools, from institutions. And that's when alhamdulillah I got the opportunity to break free from that corporate journey, corporate ladder I was about to start. اور میں نے اپنا یہ اسٹارٹ اپ اسٹارٹ کیا ماسٹر اوریٹر کے نام سے. اینڈ الحمدللہ اللہ کا جتنا کرم ہے, آئی کیپ سیئنگ الحمدللہ because I'm just so grateful to اللہ کہ یہ 4 چیزیں آ گئی اس میں. بہت شوق ہے مجھے, الحمدللہ اس کی ضرورت ہے. الحمدللہ ٹریننگ اچھی ہو جاتی ہے, اس کی پے اسٹرانگ ہے, ٹریننگ کی ہوتی ہے جنرلی. تو if you ask me what I took away from Harvard, I think it was the fact that I was able to find a career that falls on the ikigai. That was my greatest takeaway from it. روہیل, اب یہ مجھے بتاؤ کہ بھائی 6 لوگوں کی 7 لوگوں کی ٹیم کو مینیج کر رہے تھے, تو کیا چیلنجز کیا آئے وہاں پہ ان سب کو مینیج کرنے میں؟ بالکل کاشف بھائی, یہ بہت لرننگ ایکسپیرینس ہوتا ہے. جب آپ بچپن سے کیپٹنسی کا تو موقع ملتا ہے کہ ابھی کرکٹ ٹیم کے کیپٹن بن گئے, کبھی گروپ کے کیپٹن بن گئے, یہ تو ملتا رہا. لیکن جب اسٹیکس اتنی ہائی ہوں, جب آپ کی ایک ٹیم ممبر نے 6-7 لاکھ انویسٹ کی ہوئی ہوں, اس میں انہوں نے مہینوں سے 5 گھنٹے دن کے دے رہے ہو, اور انٹینسٹی بڑھی ہوئی ہو, آپ نے خود اتنا مجاہدہ کر کے پہنچے ہوئے ہو, تو نہ تو صرف آپ کے اپنے نروز ہوتے ہیں, آپ کا ایک سب سے بڑا خوف ہوتا ہے that you let your team down. اگر آپ نہیں جیتتے ہوا تو ہم بس خالی ہاتھ واپس آتے. تو وہ جو کیپٹنسی ٹیسٹ ہوتی ہے نا, وہ آئی ایم سو گریٹفل, اللہ نے موقع دیا کہ I got to experience that. And my key takeaway from that whole experience was that it's very lonely at the top. کہ جب آپ کپتان ہوتے نا تو بہت بالکل آپ آئسولیٹڈ ہوتے ہو. کیوں؟ کیونکہ ٹیم ممبر کی ریسرچ خراب ہوئی یا کوئی ٹینشن ہوئی, ایک لڑکی رو پڑی تو کیپٹن کے پاس آئی, روہیل. کسی کی لڑائی ہوئی, روہیل. بس کی ٹکٹ خراب ہوا, روہیل. ڈر لگ رہا ہے, روہیل. کیپٹن سب کو اپنی انرجی دے رہا ہے.
لیکن جب کیپٹن کو کوئی مسئلہ آ رہا ہے وہ کس کے پاس جائے گا؟ تو اس لیے ایک بہت لونلی فیلنگ آتی ہے. اور میں آج تک نہیں بھولوں گا, ون نائٹ بیفور دا کانفرنس, اوبیسلی جگہ آپ کیپٹن ہوتے ہو تو آپ کی چاہت ہوتی ہے کہ جتنی آپ کی موٹیویشن ہو, آپ کی ڈرائیو ہو, وہ ٹیم کی ڈبل ہو. پر اگر آپ چاہتے ہو کہ میری ٹیم 80% ڈرائیو پہ ہو, ایمبیشن پہ ہو, تو آپ کو 160 پہ ہونا پڑے گا. اینڈ اوبیسلی ود ایز مچ ڈرائیو آپ کا پریشر بھی آپ اتنا لیتے ہو. تو ون نائٹ بیفور واز اے ویری ٹف نائٹ فار می. اگلے دن کمپٹیشن تھا, 4 مہینے سے ہم تیاری کر رہے تھے, پورا امریکہ پہنچ چکے ہیں, ٹھنڈ ہو رہی ہے, ماحول عجیب ہے, طبیعت خراب ہے, اور اگلے دن آپ کی ٹیم جا رہی ہے ڈیبیٹ کرنے, بالکل جیسے اگلے دن جنگ ہے, لٹرلی وہ فیلنگس وہ آ رہی ہوتی ہیں. تو اس دن مجھے یاد ہے کہ مائی ٹیم بروک ڈاؤن. Obviously the pressure got to them. There was one person started crying, one person started fighting. It got a bit, because آپ بالکل را ہو جاتے ہو, آپ پریشر میں نا آپ کی ساری ایکٹنگ سب پیچھے ہو جاتی ہے, آپ کا انر نیچر ہوتا ہے وہ سامنے آتا ہے. تو ان کو سنبھالتے ہوئے میں خود پینک ہوا ہوں, مجھے خود پریشر پیک پہ ہے, لیکن ان کو دکھانا نہیں ہے, اس کو باٹل کرنا ہے, ان کو فیل نہ ہو کہ کپتان صاحب بھی پریشر میں ہیں, اٹس گونا بی آل رائٹ. ان کو آپ موٹیویٹ کر رہے ہو, خود اندر سے ڈرے ہوئے ہو. تو جب میں چاہ رہا تھا کہ رات سکون سے ہم سو جائیں تاکہ اگلے دن کمپٹیشن, رات کی 1:30-2 بج گئے, اگلے دن کمپٹیشن ہے اور ابھی تک ان کو سنبھالتے اب کمرے پہنچا ہوں. تو اس وقت جو بالکل بندہ تھک کے ٹوٹا ہوا ہوتا ہے, خوف میں ہوتا ہے, اور اس وقت ایک چاہت ہوتی ہے کہ میرے پاس کوئی ہو بات کرنے والی. تو الحمدللہ اس وقت میرے پاس امی نے پورٹیبل جانے نماز دی ہوئی تھی, وہ جانے نماز بچھائی, اور جو ان 2 نفل کے اندر سکون فیل ہوا نا, کہ آپ اتنی انرجی دے رہے تھے, انرجی مل نہیں رہی تھی, لیکن فائنلی وہ جو جانے نماز بچا کے آپ کے اوپر تو کوئی ہے نہیں, آپ کیپٹن ہو, پوری ملک کے کیپٹن ہو, لیکن پھر اللہ ہے, تو اس وقت آپ سجدے میں گرتے ہو, اللہ سے کہتے ہو میں تو ٹوٹ پڑا ہوں, ڈرا ہوا ہوں, میں تو بالکل پریشان ہوں. تو وہ جو اس وقت اللہ سے تعلق بنتا ہے لیڈرشپ میں, that's something I really cherished about my captaincy, and then maintaining that composure. کیونکہ I'm sorry again, I'm speaking longer than I should, لیکن in real life I am expecting a time to come where there will be challenges, I will have a family, I will have friends, and you can't always just show them کہ کیا مسئلے ہو رہے ہیں, آفس میں کیا مسئلے ہو رہے ہیں. I think a great person is someone that can keep his work and the problems at work away from the home environment. تو الحمدللہ I'm very happy کہ this challenge came and I got to go through this experience. تو وہ ایکسپیرینسز ہی ہوتے ہیں جو انسان کو سکھاتا ہے, جیسے ایک ڈائمنڈ کو پریشر ملتا ہے تو وہ ڈائمنڈ بنتا ہے. تو سملرلی پبلک اسپیکنگ کے اندر آپ کو بہت زیادہ اپنے فیئر کو اوور کم کرنا ہوتا ہے, اور آپ کو ایک اسٹیج پہ کمفرٹیبل ہونا ہوتا ہے. اینڈ دس از ناٹ ایزی, اٹس ویری انکمفرٹیبل کہ آپ اتنے سارے لوگ آپ کو سن رہے ہیں, اور آپ کے نوٹس لے رہے ہیں کہ آپ ان کے سامنے بولیں, اسپونٹینیسلی بولیں, فلوئنٹلی بولیں. تو یہ ایک ٹریننگ کا حصہ ہوتا ہے. تو اس پہ میں جو بات کرنے لگا ہوں یہ ہے کہ دنیا کے اندر آپ کوئی بھی لیجنڈ کو دیکھ لیں, یا کوئی بھی ہسٹری میں جو ہمارے جس کی ہم آٹو بایوگرافیز پڑھتے ہیں, پیپل ہو میڈ امپیکٹ, پیپل آف میٹل, پیپل دیٹ اچیو گریٹ تھنگس, ناٹ اے سنگل پرسن, یہ میں ایک اوپن چیلنج دیتا ہوں کہ کوئی سنگل بندہ نہیں ہے جس نے یہ چیز اچیو کی وداؤٹ سیریس ہارڈ شپ, سیریس سیکریفائسز, ڈفیکلٹی. اب کوئی کتاب پڑھا, آج کل میں مالکم ایکس کی آٹو بایوگرافی دیکھ رہا ہوں, اینڈ اس نے پورا جو فاؤنڈیشن بنائی تھی اپنی موومنٹ کی, وہ ایک شخص کے پیچھے بنائی تھی, اور وہ شخص ان کے مخالف ہو گیا. آپ اپنے اسپورٹس مین کو دیکھ لیں, آپ اپنی ہسٹری میں اپنے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھ لیں, دیو آل سیکریفائز. آپ اپنے انبیاء کو دیکھ لیں, ہمارے دین کے اندر کوئی بھی ایسا نبی نہیں تھا جس کو مشکلات نہیں ہوئی. مطلب ویسے تو آپ سوچیں نا کہ اگر گاڈ گفٹیڈ ٹیلنٹڈ چیزیں ہوتی تو سب سے آسان تو انبیاء کا کام ہوتا. they should have had it the most easy, they were the blessed, they were the beloved of Allah subhanahu wa ta'ala. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام سوائے فاطمہ رضی اللہ عنہا کے تمام بچوں کو دفن کر رہے ہیں. یوسف علیہ السلام بچپن میں ہی کنویں میں پھینک دیا, ابراہیم علیہ السلام کو گھر والوں نے نکال دیا. تو ایک جو قانون مجھے, جو میں اگین ہے ہمبل انٹرپریٹیشن, لیکن جو قانون دکھتا ہے نا وہ یہ ہے کہ جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ آزماتا ہے شخص کو, اصلی میں تیار کر رہا ہوتا ہے ایک مشکل, ایک بڑے مقام کے لیے. میں کوئی بڑا شخص تو ہوں نہیں, لیکن جو چھوٹی موٹی الحمدللہ اچیومنٹس آئی ہیں اس کی میں جب بیک ٹریک کرتا ہوں تو مجھے تکلیفیں, تکالیف اور مشکلات دکھتی ہیں. اب پبلک اسپیکنگ کی آپ نے بات کی, تو ایک ٹائم تھا جہاں پہ میں اپنی ٹریننگ پہ جاتا تھا. میں اس وقت چھوٹا تھا, میں 10th گریڈ میں تھا, باقی سب A levels A2 میں, تو مجھ سے 4 سال بڑے ہیں.
اچھا میری انگریزی اس وقت تھوڑی بہت متاثر، اس وقت میری جیو پولیٹیکل سائنس بالکل نہیں تھا، پالیٹکس میں اخبار پڑھتا نہیں تھا، پتہ نہیں ہے، اور میں ایک ایسے ماحول میں آ گیا جہاں ہر کوئی فلوئنٹ انگلش بول رہا ہے، ان کی باتیں سر کے اوپر سے گزر رہی ہیں، اینڈ کمپلیکس گلوبل پالیٹکس پہ وہ ڈبیٹ کر رہے ہیں، اور آپ ان کے سامنے بیچ میں کھڑے ہو گئے اینڈ یو آر ایکسپیکٹڈ ٹو ڈبیٹ. obviously I couldn't, I crumbled, مجھ سے ہو ہی نہیں پایا، اور اتنے ان کی طرف سے پریشر آتا تھا. I would go to the extent to say کہ they actually bullied me intellectually. ذلیل ہوتا تھا، میں گھر آتا تھا اور میں I would like to believe میں ایک بہت اسٹرانگ ورلڈ بندہ ہوں، لیکن وہ توڑتے تھے مجھے. اور ایک دن یاد ہے کہ مجھے ایک دم سے انہوں نے بول دیا کہ اگلی اسپیچ آپ کی ہے، ایک کمپلیکس ٹاپک دے دیا، اور اب میں بالکل میں شیور کر رہا ہوں، میں اپنے نوٹ پیڈ پہ اسپیچ لکھ رہا ہوں، مطلب، اور مجھ سے بس ایک جملہ لکھا ہے کہ the delegate of this is appalled at، اور بس میں آگے بڑھ ہی نہیں پا رہا، اتنا پریشر اوور کم کیا ہوا ہے. اچھا آخر کار موقع ملتا ہے اسپیچ دینے کا، تو میں آ کے ان کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں، اور ایک خاتون آتی ہے جو ہماری سینئر تھی، وہ میرا پیپر مجھ سے لے لیتی ہیں، آپ اسپیچ دو. آپ سمجھ رہے ہیں اس بچے کا کیا حالت ہوتی ہے جب وہ ہر دن یہ فیس کر رہا ہوتا ہے. لیکن الحمدللہ بس وہ ٹریننگ تھی، وہ ڈیفیکلٹ سچویشن، انکمفرٹیبل، بعد میں لوگ انگلش کا مذاق اڑائیں گے، بعد میں لوگ میری سلی باتوں کا مذاق اڑائیں گے، لیکن وہ جو انڈیورنس کا فیز تھا، تو جب وہ 1-1.5 سال گزرا، آپ اتنی امپاورڈ ہو چکے ہوتے ہیں کیونکہ آپ یو سین دا ورسٹ. میں اپنی ٹریننگز میں بھی ایک سیگمنٹ کراتا ہوں دیٹ امیجن دا ورسٹ کیس سینیریو، اٹس ناٹ ایز بیڈ ایز یو تھنک اٹ از. تو جب آپ بالکل راک باٹم پہ ہوتے ہو تو اس کے بعد آپ کو کوئی چیز مشکل لگتی ہی ہے. اور تو وہی قانون کی جو میں بات کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو اتنا آزماتا ہے، آپ کو اتنی مشکلات میں ڈالتے ہیں، تو اٹ اونلی اسٹرینتھنز یو کہ آپ کل کو وہ چیز اس سے اگر آسان ملے تو آپ فل ٹاس کو چھکا مار دو گے. تو پبلک اسپیکنگ میں آئی گیو آل کریڈٹ ٹو دوز ویری اسٹرکٹ سینئرز آف مائن دیٹ ور ویری ہارش ود می، بٹ آئی ول فار ایور بی ان ڈیٹ ٹو دیم بیکاز ان کی اسٹرکٹنیس، ان کی ہارشنیس کی وجہ سے اس کے بعد مجھے کبھی اتنی مشکل ہوئی نہیں اسپیکنگ میں. میں ہارورڈ چلا گیا، اسپیچز وہاں دے آیا، لیکن وہ جو پریشر ان لوگوں نے مجھے دیا تھا وہ کبھی فیل نہیں ہوا. تو یہی ہے کہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ وی شوڈ لرن ٹو پٹ آور سیلف ان انکمفرٹیبل سچویشنز، اینڈ دس از اے لرننگ آئی گاٹ فرام مائی فادر. بچپن سے ہی بابا مجھے مجبوراً مشکلات، مطلب اگر فار ایگزامپل کھانا ہے تو روڈ سائڈ کھاؤ، یہ کیا مطلب کہ صرف صاف گھر کا کھانا کھانا ہے. اگر بازار جانا ہے تو چلے جاؤ، پیدل چلے جاؤ، مطلب کون سا باپ اس ڈے اینڈ ایج میں اپنے بچے کو پیدل بھیج دے گا؟ بابا بھیج دیتے تھے. مطلب جو اتنا حد تک کہ مجھے ایک زمانے میں ڈر لگتا تھا، ایک خوف پیدا ہو گیا تھا، اندھیرے سے ڈر لگتا تھا، بابا چھت پہ چھوڑ آتے تھے. مطلب بالکل یو ایس کے اندر کوئی کام کریں تو بیچارے میرے والد صاحب جیل میں ہو. لیکن وہ جو ڈیفیکلٹی کہ آپ عادی ہو جاتے ہیں نا، بس پھر آگے آسانی ہوتی ہے، اینڈ دین آپ پھر فل ٹاس، جیسے میں بولا، آپ پھر چھکے مارتے ہیں. الحمدللہ وہ پبلک اسپیکنگ میں بہت چیلنجنگ ایک فیز گزرا تھا، لیکن آئی ایم اسٹل ریپنگ دا بینیفٹس اینڈ الحمدللہ فار آل آف دوز ایکسپیرینسز. تو کیا روہیل وہ ٹاپ 5 کوالٹیز ایسی ہونی چاہیے بندے کے اندر جس کو آپ ایک اچھا پبلک اسپیکر کہو گے؟ اچھا پبلک اسپیکر، پہلے تو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بات کی تھی، جو میں اس پہ بہت ایمفسائز کرتا ہوں کہ میٹل، آپ کے اندر دم ہونا چاہیے، تھوڑے اب ڈیپتھ ہونی چاہیے. جو بندہ صرف باتونی ہوتا ہے نا، وہ بہت جلدی پکڑا جاتا ہے. تو ایک تو آپ کے اندر کانٹینٹ ہونا چاہیے، حکمت ہونی چاہیے، تو آپ بولو گے تو وہ بات. دوسری بات ہے سیلف بلیف، اس کی بھی میں نے پہلے بات کی ہے، لیکن میں اس کو ریٹریٹ کروں گا کہ جب تک وہ جو ہم نے کرکٹ کی بات کی تھی، جب تک آپ کے پاس کانفیڈنس نہیں ہے ایکسپیریمنٹ کرنے کا کہ میں سویپ ماروں گا تو میڈل لگے گا، جب تک آپ کا اس کا کانفیڈنس نہیں ہے، وہ ہر بار ایج نکلے گا. تو پبلک اسپیکنگ میں آپ کبھی بھی اپنی اسپیچ کو، اپنے کلام کو دوسری اسپیچز، دوسری لوگوں کے انداز پہ محتاج نہ کریں. ایک بہت بڑی مسٹیک اکثر پبلک اسپیکنگ ٹرینرز یہ کرتے ہیں، اور میں نے نوٹس کیا ہے کہ وہ آپ کو فار ایگزامپل عمران خان کی ایک اسپیچ دکھائیں گے اور کہیں گے یہ ہے پبلک اسپیکنگ. نہیں، وہ ایک فارم ہے. آپ بچے کو اپنی کریٹیوٹی پہ چھوڑیں، اس کو اپنی شوز میں کانفیڈنٹ فیل کرے کہ میں اگر یہ شعر ادھر ڈال دوں اور یا انگریزی میں بولوں اور یا ایک مینڈرن میں ایک بات بول دوں اور یا زور سے بولوں، اس کو جیسے آرٹ ورک ہے، آرٹ کبھی سکھایا نہیں جاتا کہ بیٹا یہ بال ایسے بنے گا اور سیب ایسے بنے گا. وہ آرٹسٹ اپنی فلو میں بنتا ہے. پبلک اسپیکنگ ایسا آرٹ ہے، لیکن اس آرٹ کو پرفارم کرنے کے لیے آپ کے پاس ایک ہائر سیلف اسٹیم چاہیے ہوتا ہے.
کہ میں جو بولوں گا صحیح بولوں گا, کوئی مجھے کچھ کہنے والا نہیں ہوگا. تو جب آپ اپنے فلو میں آ جاتے ہیں, دیٹس سیکنڈ ویری امپورٹنٹ تھنگ ان پبلک اسپیکنگ. اینڈ لاسٹلی آئی ہیو ٹو ریٹریٹ کہ آپ بہت کمال دماغ ہو اور بہت خوبصورت سوچتے ہو, لیکن آپ کے پاس وہ ٹولز نہیں ہیں سامنے لانے کے لیے, آپ کے پاس وہ کینوس نہیں اپنی آرٹ دکھانے کے لیے. تو پبلک اسپیکنگ میں کینوس کیا ہے؟ یور ووکیبلری. یو ول ہیو ٹو انویسٹ ان ڈیولپنگ یور ووکیبلری. جتنے آپ کے پاس ورڈز آئیں گے اتنی آپ کو کھیلنے کی شارٹس, ایسے آپ کو الگ شارٹ سیکھ دیا. اب میں ایک رینڈم ورڈ بول دوں, ایشلون. اب ایشلون کا مطلب کیا ہے کہ ایک سوسائٹی کا ایک حصہ. اب آپ کو ایک ٹول مل گیا, ایشلون ایک ورڈ ہے. اب آپ جو جملہ بول رہے ہو اس کے اندر فٹ ہوتا ہے کہ ان دا ایشلونز آف پاکستان وی سی پبلک اسپیکنگ از رائزنگ, ان دا لوور ایشلونز آف نائجیریا وی سی پاورٹی. ہر جگہ ایشلون آپ پھینک رہے ہو. تو جتنی آپ ووکیبلری بڑھاتے اتنی آپ کی پھر آپ کی جو شارٹ پاور ہے, آپ کی ڈائیورسٹی وہ بڑھ جاتی ہے. تو دین ووکیبلری, سو دیز آر 3 بیسک تھنگس کم ٹو مائی مائنڈ وچ آر امپیریٹیو ان پبلک اسپیکنگ. صحیح. تو یہ روہیل, مجھے واقعی میں ریئلی مجھے آج آپ سے بات کر کے نا, لائک آئی ایم اباؤٹ 45 ایئرس آف ایج ناؤ, مجھے یہ لگ رہا ہے کہ میں نے آپ سے آج بات کر کے کچھ سیکھا ہے, مجھے سیکھنے کا موقع ملا ہے. بیکاز اب میرا بھی کام یہی ہے نا, مجھے بھی پبلک اسپیکنگ نہیں ہوتی, بٹ یہاں بیٹھ کے جب 2 لوگوں میں کنورسیشن ہو رہی ہوتی ہے تو اس میں بھی میرے لیے بھی وہ اسکلس ڈیولپ کرنا میرے کام کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. تو مجھے تو بہت کچھ سیکھنے کو ملا بھائی. اینڈ آئی ہوپ کہ جو لوگ بھی یہ اس پوڈ کاسٹ کو دیکھ رہے ہوں گے وہ کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو یہ چیز ضرور کوشش کریں گے, یا ضرور سوچ رہے ہوں گے کہ یار انہوں نے بھی آج کی ہماری اس کنورسیشن سے کچھ سیکھا ہے. تو بھائی کوئی فائنل میسج دینا چاہ رہے ہو روہیل؟ فائنل میسج میں مجھے بس یہ ضرور کہنا ہے کہ یہ پہلی بات تو آپ کا ایک بہت احسان ہے کہ آپ نے بلایا. احسان نہیں ہے یار, یہ محبت ہے. نہیں, آنیسٹلی آفن ٹائمز آئی ڈونٹ تھنک کیمرہ پہ بات جاتی ہوگی, بٹ آپ کی جو ٹیم ہے پیچھے, اتنے محبت, اتنے لونگ لوگ ہیں, اتنے ہارڈ ورکنگ انڈیویجولز ہیں. آف کورس کیمرہ پہ تو بس پھر 1-2 لوگوں کی تعریفیں ہوتی ہیں, بٹ اصل تعریف تو ان لوگوں کے لیے ڈیو ہے جو آج صبح سے بیٹھے میں کانفیڈینس اینڈ بالکل فوکس سے کام کر رہے ہیں. آئی ریئلی اپریشیٹ دیٹ جو آپ نے ادھر ماحول بنایا ہوا ہے, بہت اچھے لوگ ہیں. آن ٹاپ آف آل یور ویژن ود دس پوڈ کاسٹ, جیسے میں اسٹارٹ میں بھی بات کی تھی کہ آپ کا جو مقصد ہے وہ بہت بڑا ہے, اور بہت پوڈ کاسٹ ہیں, لیکن جس کے پیچھے ایک میننگ ہے وہ پھر انشاءاللہ اس کا امپیکٹ ہوگا. تو ہیو only prayers for this podcast. I hope that it can make a change and that your vision comes true. Thank you so much. Thank you so much for coming, Rohil. Thank you so much. جی دوستوں, تو یہ تھی ہماری آج کی پوڈ کاسٹ, اینڈ آئی ایم شیور کہ یہ آج کی جو کنورزیشن میری اور روہیل کی ہوئی ہے, یہ میری طرح جس طرح مجھے یہ کنورزیشن بہت اچھی لگی اور بات کرنے میں بہت مزہ آیا, آپ لوگوں کو بھی یہ دیکھ کے بہت مزہ آیا ہوگا. تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا, اور سوشل میڈیا پلیٹفارمس پہ فالو کیجیے گا ہمارے چینل کو. کوئی کمنٹس دینا چاہتے ہیں اچھے یا برے تو کمنٹ سیکشن میں مجھے ویسے ہی آپ انفارم کر سکتے ہیں. تو پھر دوبارہ ملتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ جلدی کسی دوسرے گیسٹ کے ساتھ کسی اگلی پوڈ کاسٹ میں. تو انٹل نیکسٹ ٹائم, کیپ لرننگ, کیپ گروئنگ اینڈ کیپ میکنگ اے ڈفرنس. دس از دا عام آدمی سائننگ آف. اللہ حافظ.